جی اٹھے اور اٹھائے جائے شہیدوں کی تمجید۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے 14 باب 1 سے 20 آیت۔ پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ برہ زیون کے پہاڑ پر کھڑا ہے اور اس کے ساتھ 1,44,000 شخص ہیں جن کے ماتھے پر اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور مجھے آسمان پر سے ایک آواز سنائی دی جو زور کے پانی اور بڑی گرج کی سی آواز تھی، اور جو آواز میں نے سنی وہ ایسی تھی جیسے بربط نواز بربط بجاتے ہوں۔ وہ تخت کے سامنے اور 4 جانداروں اور بزرگوں کے آگے گویا ایک نیا گیت گا رہے تھے، اور ان 1,44,000 شخصوں کے سوا جو دنیا میں سے خرید لیے گئے تھے کوئی اس گیت کو نہ سیکھ سکا۔ یہ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ آلودہ نہیں ہوئے بلکہ کنوارے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو برہ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں جہاں کہیں وہ جاتا ہے۔ یہ خدا اور برہ کے لیے پہلے پھل ہونے کے واسطے آدمیوں میں سے خرید لیے گئے ہیں، اور ان کے منہ سے کبھی جھوٹ نہ نکلا تھا، وہ بے عیب ہیں۔ پھر میں نے ایک اور فرشتے کو آسمان کے بیچ میں اڑتے ہوئے دیکھا جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کی ہر قوم اور قبیلہ اور اہل زباں اور امت کے سننے کے لیے ابدی خوشخبری تھی۔ اور اس نے بڑی آواز سے کہا کہ خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو، کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے، اور اسی کی عبادت کرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور پانی کے چشمے پیدا کیے۔ پھر اس کے بعد ایک اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہوا آیا کہ گر پڑا، اور وہ بڑا شہر بابل گر پڑا جس نے اپنی حرام کاری کی غضبناک میں تمام قوموں کو پلائی ہے۔ پھر ان کے بعد ایک اور تیسرے فرشتے نے آ کر بڑی آواز سے کہا، جو کوئی اس حیوان اور اس کی بت کی پرستش کرے، اپنے ماتھے یا اپنے ہاتھ پر اس کی چھاپ لے لے، وہ خدا کے قہر کی اس خالص مے کو پیے گا جو اس کے غضب کے پیالے میں بھری گئی ہے، اور پاک فرشتوں کے سامنے اور برہ کے سامنے آگ اور گندھک کی غضب میں مبتلا ہوگا۔ اور ان سب کے غضب کا دھواں ابوالآباد اٹھتا رہے گا، اور جو اس حیوان اور اس کی بت کی پرستش کرتے ہیں اور جو اس کے نام کی چھاپ لیتے ہیں ان کو رات دن چین نہ ملے گا۔ مقدسوں یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے والوں اور یسوع پر ایمان رکھنے والوں کے صبر کا یہی موقع ہے۔ پھر میں نے آسمان سے یہ آواز سنی کہ لکھ، مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ روح فرماتا ہے کہ بے شک، کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید بادل ہے، اور اس بادل پر آدم ذات کی مانند کوئی بیٹھا ہے جس کے سر پر سونے کا تاج اور ہاتھ میں تیز درانتی ہے۔ پھر ایک اور فرشتے نے مقدس سے نکل کر اس بادل پر بیٹھے ہوئے سے بڑی آواز کے ساتھ کہہ کر پکارا کہ اپنی درانتی چلا کر کاٹ، کیونکہ کٹنے کا وقت آ گیا ہے، اسی لیے کہ زمین کی فصل بہت پک گئی ہے۔ پس جو بادل پر بیٹھا تھا اس نے اپنی درانتی زمین پر ڈال دی اور زمین کی فصل کٹ گئی۔ پھر ایک اور فرشتہ نے اس مقدس میں سے نکلا جو آسمان پر ہے، اس کے پاس بھی درانتی تھی۔ پھر ایک اور فرشتہ قربان گاہ سے نکلا جس کے آگ پر اختیار تھا، اس نے تیز درانتی والے سے بڑی آواز سے کہا، اپنی تیز درانتی چلا کر زمین کے انگور کے درخت کے گچھے کاٹ ڈال، کیونکہ اس کے انگور بالکل پک گئے ہیں۔ اور اس فرشتہ نے اپنی درانتی زمین پر ڈال دی، اور زمین کے انگور کے درخت فصل کٹ گئی اور خدا کے قہر کے بڑے حوض میں ڈال دی، اور شہر کے باہر اس حوض میں انگور روندے گئے، اور حوض میں سے اتنا خون نکلا کہ گھوڑوں کی لگاموں تک پہنچ گیا، اور 1600 فرلانگ تک یہ بہہ نکلا۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ برہ زیون کے پہاڑ پر کھڑا ہے، اور اس کے ساتھ 1,44,000 شخص ہیں جن کے ماتھے پر اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ حوالہ نئے سرے سے پیدا ہوئے مقدسین کے بارے میں ہے جو مخالف مسیح کے ہاتھوں سے اپنی شہادت کے بعد جی اٹھے اور اٹھائے گئے تھے، یعنی آسمان پر خداوند کی تمجید کر رہے ہیں۔
مقدسین جو مخالف مسیح کے ہاتھوں سے شہید ہوئے تھے، مقدسین جو سوئے ہوئے تھے، تب ایک نیا گیت کے ساتھ خداوند کی تمجید کرتے ہوئے آسمان پر موجود ہوں گے۔ آیت نمبر 4 میں ہم دیکھتے ہیں کہ 1,44,000 شخصوں نے اسے نیا گیت کو گایا۔ آپ شاید حیران ہو سکتے ہیں، تب آیا اٹھائے جانے والوں کی تعداد صرف 1,44,000 لوگوں کی ہوگی، لیکن یہاں 14 کا مطلب ہے کہ تمام چیزیں بدل چکی ہیں۔ آیت نمبر متی کی انجیل اس کے 17 باب اس کی 1 آیت میں ہمیں یقیناً اس کو احساس کرنا چاہیے کہ شہادت مقدسین کے اٹھائے جانے کے بعد خداوند اس موجودہ دنیا کو بالکل نئی دنیا میں تبدیل کر دے گا۔ اس دنیا کی بجائے ہمارے خداوند ایک نئی دنیا تعمیر کرے گا جس میں وہ اپنے لوگوں کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ یہی خالق کی مرضی ہے۔ وہ جو آسمان پر خداوند کی تمجید کرتے وہ لوگ ہیں جو اس زمین پر مسیح کی معرفت بخشی گئی پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے مقدسین بن چکے ہیں۔ اسی طرح ان کے ماتھوں پر برہ اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے، کیونکہ اب وہ مسیح سے تعلق رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 2 اور مجھے آسمان پر سے ایک ایسی آواز سنائی دی جو زور کے پانی اور بڑے گرج کی سی آواز تھی، اور جو آواز میں نے سنی وہ ایسی تھی جیسے بربط نواز بربط بجاتے ہوں۔ آسمان پر مقدسین لوگ وہ ہیں جو خداوند کی معرفت بخشی گئی اپنے نجات کی حفاظت کی خاطر اور حقیقت پر اپنے ایمان کی وجہ سے خداوند ہی اکیلے ان کا خدا شہید ہوئے تھے، جو اس بات کے زندہ کیے گئے تھے کیونکہ ان کے بدن زندہ کیے گئے تھے اور خداوند کی قدرت کے وسیلہ سے اٹھائے گئے تھے۔ وہ آسمان پر اس کی نجات اور انہیں اختیار دینے کی برکت کے لیے اس کی تمجید کر رہے ہیں۔ ان کی تمجید کی آواز اتنی خوبصورت ہے جتنی لہروں کے بہنے کی آواز ہوتی ہے، اور اتنی اونچی ہے جتنی اونچی گرج کی آواز ہوتی ہے۔ وہ سب ابدی طور پر جبکہ اس زمین پر خداوند کی معرفت بخشی گئی پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے گناہوں سے یعنی اپنے گناہوں کی خلاصی کی بدولت نجات یافتہ ہو چکے ہیں۔ آیت نمبر 3 وہ تخت کے سامنے اور چاروں جانداروں اور بزرگوں کے آگے گویا ایک نیا گیت گا رہے تھے، اور ان 1,44,000 شخصوں کے سوا جو دنیا میں سے خرید لیے گئے تھے کوئی اس گیت کو نہ سیکھ سکا۔ یہاں 1,44,000 اشخاص اٹھ گئے مقدسین کو بیان کرتے ہیں۔ کلام مقدس میں عدد 14 کا مطلب یعنی تبدیلی ہے۔ وہ جو آسمان پر ایک نیا گیت کے ساتھ خداوند کی تمجید کر سکتے ہیں، جب کہ اس زمین پر گناہوں کی معافی حاصل کرنے اور پانی روح کی خوشخبری پر اپنے ایمان کی بدولت نئے سرے سے پیدا ہونے کے وسیلہ سے تبدیل ہو چکی ہیں۔ یہ کیوں؟ خداوند یہاں فرماتا ہے کہ 1,44,000 تھے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جو پانی روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے خدا کی خلاصی کی برکت کے لیے خداوند کی تمجید کر سکتا ہے۔ یوں ہمارے خداوند کی ان کے وسیلہ سے تمجید ہوتی ہے جن کے گناہ پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے معاف ہو چکے ہیں، جو اپنی بخشش کے طور پر روح القدس کو حاصل کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 4 یہ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ آلودہ نہیں ہوئے بلکہ کنوارے۔ یہ وہ ہیں جو برہ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں جہاں کہیں وہ جاتا ہے۔ یہ خدا اور برہ کے لیے پہلے پھل ہونے کے واسطے آدمیوں میں سے خرید لیے گئے ہیں۔ مقدسین وہی لوگ ہیں جو اپنے ایمان کو کسی دنیاوی طاقت یا مذاہب کے ساتھ آلودہ نہیں کر چکے۔ اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو آسانی سے اپنے ایمان کو تبدیل کر لیتے ہیں، لیکن ان کا ایمان جو خداوند کے بپتسمہ اور اس کے صلیبی خون پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اور یوں اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے وسیلہ سے مقدسین بن چکے ہیں، کبھی اس دنیا میں کسی چیز سے تبدیل نہیں ہو سکتا۔ مقدسین جو آسمان پر چڑھتے اور خداوند کی تمجید کرتے ہیں وہ لوگ ہیں جو لا تبدیل طور پر خداوند کی معرفت بخشی گئی پانی روح کی خوشخبری کو قائم کر چکے ہیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کر چکے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو آسمان کی بادشاہی میں خداوند کی تمجید کر سکتے وہ ہیں جو پانی روح کی خوشخبری پر اپنے ایمان کی وجہ سے خداوند کی معرفت اٹھائے جائیں گے۔ آیت نمبر 4 کے درمیان میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ وہ ہیں جو برہ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں جہاں کہیں وہ جاتا ہے۔ آپ کو یقیناً احساس کرنا چاہیے
کہ وہ جو پانی اور روح کی خوشخبری پر اپنے ایمان کے وسیلہ سے ایک ہی بار فوراً اپنے تمام گناہوں سے پاک ہو چکے ہیں، یقیناً یوں نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد خداوند کی پیروی کرنی چاہیے جہاں کہیں وہ انہیں لے جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر چکے ہیں۔ ان کے دلوں میں خوشی سے خداوند کی پیروی کرنے کی رضامندی پائی جاتی ہے جہاں کہیں وہ انہیں لے جاتا ہے۔ آخری وقت میں اس لیے وہ اپنے ایمان کے ساتھ مخالف مسیح کے ہاتھوں سے شہید ہونے اور خداوند کے وسیلے سے جی اٹھنے اور اٹھائے جانے کے بعد آسمان پر خداوند کی تمجید کر رہے ہوں گے۔ یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ خدا اور برہ کے لیے پہلے پھل ہونے کے واسطے آدمیوں میں سے خرید لیے گئے ہیں۔ اس دنیا میں رہنے والے بے شمار لوگوں میں سے صرف چند ایک خداوند کی معرفت بخشی گئی پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے تمام گناہوں سے نجات یافتہ ہو چکے ہیں۔ یہ ہے کیوں ہمارے خداوند یرمیہ نبی کی معرفت 3 باب اس کی 14 آیت میں ہم سے فرماتا ہے، اور میں تم کو ہر ایک شہر میں سے ایک اور ہر ایک گھرانے میں 2 لے کر زیون میں لاؤں گا۔ وہ جو پانی اور روح کی خوشخبری سے مل چکے ہیں اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر چکے ہیں، یعنی چند ایک ہیں، کیونکہ وہ برہ سے تعلق رکھتے اور ایسے لوگ ہوں گے جو جی اٹھنے کے پہلے پھل حاصل کریں گے، جو خداوند کی قدرت کے وسیلہ سے اٹھائے جائیں گے اور جو ابد تک مسیح کی تمجید کریں گے، سب اسی طرح جس طرح خداوند نے وعدہ کیا ہے۔ اس زمین پر بھی ایسے لوگ ہیں جو خداوند کی پیروی کرتے ہیں جہاں کہیں وہ انہیں لے جاتا ہے۔ یہ سب خداوند کے فضل اور قدرت کے وسیلہ سے ہے۔ آیت نمبر 5، اور ان کے منہ سے کبھی جھوٹ نہ نکلا تھا، وہ بے عیب ہیں۔ وہ جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں، اپنے منہ کے ساتھ اس سچائی کی خوشخبری کی منادی کر سکتے ہیں، جبکہ آج بہت سارے لوگ موجود ہیں جو اپنے ذاتی طریقے سے خوشخبری کی منادی کر رہے ہیں۔ یہ بھی سچ ہے کہ ان میں سے مٹھی بھر لوگ حقیقتاً پانی اور روح کی سچی خوشخبری کی منادی کر رہے ہیں۔ وہ جو صرف یسوع کی صلیبی خون کی منادی کرتے ہیں، خداوند کی معرفت بخشی گئی پانی اور روح کی خوشخبری کی منادی نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی دوسری خوشخبری نہیں، بلکہ پانی اور روح کی خوشخبری ہی اکیلی کلام مقدس کی سچی خوشخبری ہے۔ جس طرح راست بازوں کے دلوں سے تمام گناہ سچی خوشخبری کے کلام کے وسیلہ سے دور کیے جا چکے ہیں، وہ اسی خوشخبری کے بھرپور یقین کے ساتھ اپنے منہ سے منادی کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 6 اور 7، پھر میں نے ایک اور فرشتے کو آسمان کے بیچ میں اڑتے ہوئے دیکھا، جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کی ہر قوم اور قبیلہ، اہل زبان اور امت کے سننے کے لیے ابدی خوشخبری تھی۔ اور اس نے بڑی آواز سے کہا کہ خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو، کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے، اور اسی کی عبادت کرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور پانی کے چشمے پیدا کیے۔ اس زمین پر نئے سرے سے پیدا ہوئے مقدسین کو یقیناً پانی روح کی خوشخبری کا پرچار جاری رکھنا چاہیے۔ اسی لیے پانی روح کی خوشخبری کی منادی کے اس کام کو یقیناً اس زمین پر مقدسین کے اٹھائے جانے کے اصل دن تک جاری رہنا چاہیے۔ صرف وہ جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر مخالف مسیح کے ہاتھوں سے شہید ہوں گے، اور وہ یوں تنہا آسمان کی بادشاہت کے لیے اٹھائے جائیں گے۔ ہر کسی کو یقیناً خدا سے ڈرنا چاہیے، پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنا چاہیے، اور یوں اپنے گناہوں کی معافی کو اور روح القدس کو اپنے انعام کے طور پر حاصل کرنا چاہیے۔ اگر آج کے مسیحی شکر گزاری سے خداوند کی معرفت بخشی گئی پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے قابل نہیں ہے، یسوع پر ان کا ایمان سب بے فائدہ ہوگا۔ وہ واحد جس نے تمام کائنات اور اس میں تمام چیزوں کو پیدا کیا، یسوع مسیح کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اسی طرح نسل انسانی کو یقیناً یسوع مسیح کو اپنے خداوند کے طور پر پہچاننا چاہیے، جس نے انہیں پیدا کیا اور ان کے گناہوں کی معافی کے ساتھ انہیں نجات بخشی، اور یوں اس کے موافق پرستش کریں، کیونکہ اس کے ہاتھوں کے وسیلہ سے تمام چیزیں بنائی گئی اور مکمل کی گئی تھیں۔ اپنے دلوں میں اس کی پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے تمام لوگ اپنے تمام گناہوں سے معاف ہو سکتے ہیں اور روح القدس کو اپنے انعام کے طور پر حاصل کرنے کی برکت لے سکتے ہیں۔
اب اس دنیا کو یقیناً عدالت کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے جو یسوع مسیح ان پر عائد کرے گا جو خدا کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ بے شک ہمیں یہ بھی یقیناً اپنے ایمان تیار کرنا چاہیے جو جلدی خداوند کے وسیلہ سے اٹھا لیے جائیں گے، کیونکہ خداوند کی عدالت کا دن بالکل بہت ہمارے قریب ہے۔ اٹھائے جانے کے بعد تیار ہونے کا طریقہ خداوند کی معرفت بخشی گئی پانی روح کی خوشخبری کے کلام پر ایمان رکھنا ہے۔ کیونکہ صرف اس کی پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے کوئی شخص روح القدس حاصل کر سکتا ہے، اور جب آخری دن آئیں گے وہ اپنے اٹھائے جانے سے خداوند کی معرفت ہوا میں اٹھا لیے جانے کے جلال سے ملوث ہو جائیں گے۔ اس لیے جتنی جلدی ممکن ہو تمام گناہ گاروں کو یقیناً یسوع پر تخلیقی اور نجات کے خدا کے طور پر ایمان رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق اس کی پرستش کرنی چاہیے۔ انہیں یقیناً اپنے دلوں میں پانی روح کی خوشخبری کو قبول کرنا چاہیے اور یوں اس کی خلاصی کے فضل اور روح القدس کو اپنے انعام کے طور پر حاصل کرنا چاہیے۔ وہ جو خدا کی پرستش کرتے ہیں اپنے دلوں میں خداوند کی معرفت بخشی گئی پانی اور روح کی خوشخبری کو قبول کرتے ہیں، اسے رد نہیں کرتے، کیونکہ یہ ہے کیسے وہ خدا کی پرستش کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 8۔ پھر اس کے بعد ایک اور دوسرا فرشتہ یہ کہتے ہوئے آیا کہ آ کے گر پڑا، وہ بڑا شہر بابل گر پڑا جس نے اپنی حرام کاری کی غضبناک مے تمام قوموں کو پلائی۔ یہ دنیا یسوع مسیح کی خوفناک عدالت کی وجہ سے صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی، کیونکہ اس کے مذاہب اس پر مشتمل ہیں جو بنیادی طور پر جھوٹی تعلیمات یہ خدا کے ہاتھوں سے تباہ ہو جائے گی۔ یہ دنیاوی مذاہب لوگوں کو خدا کی ذات سے زیادہ دنیا کی پیروی کرنے کی طرف راغب کر چکے ہیں اور انہیں خدا کے خلاف کھڑا ہونے کے آلات کے طور پر استعمال کر چکے ہیں۔ یوں یہ دنیا تباہ ہو جائے گی کیونکہ ان کے لوگ خدا کو چھوڑ چکے ہیں اور ایسی دنیاوی مذاہب کی خواہش کر چکے ہیں، یعنی وہ دنیاوی مذاہب کی پیروی کر چکے ہیں کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹے بتوں یعنی بدروحوں کی پیروی کر چکے ہیں۔ اسی لیے خدا اپنے غضب میں ان سب کو تباہ کرے گا اور اس دنیا کو ہر ایک چیز اور اس کے تمام جھوٹے مذاہب خداوند کے ہاتھوں سے ملیا میٹ کیے جائیں گے اور خدا کے غضب کی مے کو پیئیں گے۔ اسی طرح وہ جو خداوند کے خلاف کھڑے ہوتے ایسی بدروہیں جو کھا جانے والے کیڑوں کی مانند دنیاوی مذاہب سے چمٹ کر زندہ رہتی ہیں، سب خدا کی آفتوں کی بدولت تباہ برباد ہو جائیں گی اور ابدی جہنم میں پھینک دی جائیں گی۔ آیت نمبر 9 اور 10۔ پھر اس کے بعد ایک اور تیسرے فرشتے نے آ کر بڑی آواز سے کہا، جو کوئی اس حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرے گا اور اپنے ماتھے یا اپنے ہاتھ پر اس کی چھاپ لے لے، وہ خداوند کے قہر کی اس خالص مے کو پیے گا جو اس کے غضب کو پیالے میں بھری گئی تھی، اور پاک فرشتوں کے سامنے وہ برہ کے سامنے آگ اور گندک کے غضب میں مبتلا ہوگا۔ یہاں خدا یہ فرماتے ہوئے ہر کسی کو آگاہ کرتا ہے کہ اگر کوئی حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرتا ہے یا دائنے ہاتھ یا ماتھے پر اس کا نشان لیتا ہے، وہ جہنم کی سزا پائے گا۔ بہت سارے لوگوں میں کام کرتے ہوئے شیطان تمام نسل انسانی کو مخالف مسیح کی شکل پر بنائے گئے بت کی پرستش کرنے کے لیے مجبور کرے گا، لیکن جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں مخالف مسیح کے خلاف لڑیں گے اور اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر شہید ہو جائیں گے۔ نئے سرے سے پیدا ہوئے مقدسین کو یقیناً اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر یوں مخالف مسیح کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے اور شہید ہو جانا چاہیے۔ اگر کوئی شخص مخالف مسیح کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے اس کے بت کے سامنے جھکتا ہے اور اس کے نام یا عدد کا نشان لیتا ہے، وہ خدا کے غضب کا ذخیرہ کرے گا جو اسے آگ اور گندک کی ابدی جھیل میں پھینک دے گا۔ جب اس رسانیوں کو دور آئے گا، مقدسین کو یقیناً خدا سے دعا مانگنی چاہیے، خداوند میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس کی بادشاہی پر اپنی امید رکھنی چاہیے، اور یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے انہیں یقیناً مخالف مسیح کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنی شہادت جی اٹھنے اٹھائے جانے میں شریک ہونا چاہیے، اور یوں اس کی بادشاہی میں خداوند کے ساتھ رہنے کی ابدی برکات حاصل کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 11۔ اور ان کے غضب کا دھواں ابل آباد اٹھتا رہے گا
اور جو اس حیوان اور اس کی بت کی پرستش کرتے ہیں اور جو اس کے نام کی چھاپ لیتے ہیں ان کو رات دن چین نہ ملے گا۔ انہیں جو شیطان کی خدا کے طور پر پرستش کریں گے ان کی آفتوں اور ابدی طور پر چین نہ ملنے والی جہنم سے غضب دیا جائے گا۔ جو کوئی آخری دور میں مخالف مسیح کے سامنے جھکتا اور خدا کے طور پر اس کے بت کی پرستش کرتا ہے وہ خدا کے غضب سے بھری ہوئی آگ اور گندک کی جھیل کے غضب میں مبتلا ہوگا۔ ہم سب کو یقیناً ایمان رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی جو حیوان اور اس کی بت کی پیروی کرتا ہے اور ہر کوئی جو حیوان کی نشان حاصل کرتا ہے دن اور رات چین حاصل نہ کرے گا۔ آیت نمبر 12، مقدسوں یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے والوں اور یسوع پر ایمان رکھنے والوں کے صبر کا یہی موقع ہے۔ جس طرح مقدسین تمام دولت، جلال اور برکت پر ایمان رکھتے ہیں جس کا خدا ان سے وعدہ کر چکا ہے، انہیں یقیناً صبر سے ثابت قدم رہنا چاہیے۔ انہیں یقیناً انسانی کے دور میں بھی ثابت قدم رہنا چاہیے۔ وعدہ جو خداوند آخری دور کے مقدسین سے کر چکا ہے یہ ہے کہ وہ ان پر ان کی شہادت کے بعد ان کے ساتھ رہنے کے برکت نازل کرے گا، اور جو ہی خداوند کی قدرت کے وسیلہ سے اپنے جی اٹھنے کے ساتھ ساتھ وہ آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں۔ یوں مقدسین ثابت قدم رہتے ہیں کیونکہ وہ اس برکت پر ایمان رکھتے ہیں جو انہیں خداوند کے ساتھ برہ کی شادی کی ضیافت میں داخل ہونے کی، 1000 سال تک اس کے ساتھ بادشاہی کرنے کی اور ہمیشہ آسمان کی بادشاہی میں اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ جب آخری وقت آئے گا اس لیے مقدسین کو اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر شہید ہونے کی ضرورت ہے۔ انہیں یقیناً صبر سے اظہار ثانی کے سارے دور میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ مقدسین جو اب موجودہ دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں کو یقیناً جب مخالف مسیح ان سے اپنی دھمکیوں اور دباؤ اور بہکادوں کے ساتھ اپنے ایمان سے انکار کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، تاہم انہیں یعنی خداوند کے وعدوں پر ایمان رکھتے ہوئے شہادت کو قبول کرنا چاہیے۔ کیونکہ ان کی تھوڑی دیر بعد ہمارے خداوند کی ساری برکت پوری ہو جائے گی، بالکل جس طرح اس نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ تمام مقدسین خداوند کے کلام پر اور خداوند پر اپنے ایمان کو صرف قائم رکھنے کے وسیلہ سے اپنا اجر حاصل کریں گے۔ اس لیے خداوند کے کلام پر اپنا ایمان قائم رکھیں۔ خدا مقدسین کو خوش آمدید کہے گا، اور جو ہی اس کے کلام پر، یسوع مسیح پر اس کی بالکل نئی دنیا میں اپنے ایمان کی حفاظت کر چکے ہیں۔ یہ وجوہات کی بہتات ہے، مثلاً کیوں مقدسین کو جو خداوند کی خوشخبری کی خدمت کرتے ہیں یقیناً صبر سے اظہار ثانی کے دور کی ساری مشکلات میں سے ثابت قدم رہنا چاہیے۔ مستقبل میں بہتری کے لیے موجودہ دکھ کو صبر سے برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ رومیو کا خط اس کا 3 باب اس کی 4 سے 5 آیت ہمیں بتاتی ہے صرف یہی نہیں کہ بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے اور صبر سے پختگی اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے۔ مقدسین جو خداوند پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے عظیم اظہار ثانیوں میں ثابت قدم رہ سکتے ہیں، اس سے اپنے جی اٹھنے اور اٹھائے جانے اور اس کی بادشاہت میں بادشاہی حاصل کرتے ہوئے برکات کی زندگی گزاریں گے۔ اسی طرح ہم سب کو یقیناً اپنے ایمان کے ساتھ اظہار ثانیوں میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ خداوند پر اپنے ایمان کو قائم رکھنے کے وسیلہ سے مقدسین واقعی آخری دور کی عظیم اظہار ثانیوں میں ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ مقدسین تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں جو خداوند دونوں اس دنیا میں اور آسمان پر ان کی خاطر پورا کرے گا۔ آیت نمبر 13، پھر میں نے آسمان میں سے یہ آواز سنی کہ لکھ، مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ روح فرماتا ہے کہ بے شک، کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں یہاں فرماتی ہے مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ کیونکہ جب اظہار ثانیوں کا دور آئے گا، جب مخالف مسیح دنیا پر حکومت کرے گا، تب ہر گناہ گار یعنی اس زمین پر رہنے والے سب تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے مقدسین کو یقیناً مسیح کی آنے والی بادشاہت کی طرف دیکھنا چاہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے
اور اپنے ایمان کی شہادت کو قبول کرنا چاہیے۔ وہ جو خداوند کو جلال دینے کے لیے شہید ہوتے ہیں مبارک ہیں، اور اسی طرح انہیں یقیناً اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر اپنی شہادت کو قبول کرنا چاہیے۔ تب خداوند ایسے مقدسین کو انہیں اپنی شہادت میں اٹھائے جانے کے لیے انہیں جی اٹھنے اور اٹھائے جانے کی اجازت دیتے ہوئے دیکھ بھال کرے گا۔ اس زمین پر مقدسین کی ساری محنتیں تب ختم ہو جائیں گی اور وہ اس کی بجائے خداوند کی معرفت بخشے گئے اپنے اجر سے لطف اندوز ہو کر زندہ رہیں گے۔ اس وقت تمام مقدسین خداوند کے ساتھ بادشاہی کرنے اور ابدی زندگی کی خوشی رکھیں گے، اور دولت اور اس کی بادشاہت کا جلال ہمیشہ کے لیے ان کا اپنا ہوگا۔ یہ ہے کیوں جو اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر آخری دور میں شہید ہوں گے۔ اتنے بابرکت ہیں کیونکہ وہ ساری دولت اور ان کی 1000 سالہ بادشاہت کے جلال اور اب تک آسمان کی اس کی ابدی بادشاہی میں خداوند کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ انہیں جو حیوان کے سامنے نہیں جھکتے اور خداوند میں اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، خدا اب تک خداوند کے ساتھ بادشاہی کرنے کی برکت عطا کرے گا۔ آیت نمبر 14۔ پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید بادل ہے، اور اس بادل پر آدم ذات کی مانند کوئی بیٹھا ہے، جس کے سر پر سونے کا تاج اور ہاتھ میں تیز دھاری درانتی ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ خداوند مقدسین کو اٹھانے کے لیے واپس آئے گا، کیونکہ خداوند مقدسین کا مالک ہے۔ وہ مقدسین کو زندہ کرے گا، اور جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے شہید ہو چکے ہوں گے اور انہیں خداوند کی بادشاہت کے لیے اٹھانے کے باعث ہوا میں اٹھا لے گا۔ عظیم اظہار ثانیوں کے دور میں اٹھایا جانا بالکل یقینی طور پر مقدسین کے ساتھ واقع ہوگا۔ آیت نمبر 15۔ پھر ایک اور فرشتہ نے مقدس سے نکل کر اس بادل پر بیٹھے ہوئے سے بڑی آواز کے ساتھ پکار کر کہا کہ اپنی درانتی چلا کر کاٹ، کیونکہ کاٹنے کا وقت آ گیا ہے، اس لیے کہ زمین کی فصل بہت پک گئی ہے۔ یہ کلام خداوند کی معرفت مقدسین کے اٹھائے جانے کے مکمل ہونے کو بیان کرتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اٹھایا جانا مقدسین کی شہادت کے بعد واقع ہوگا۔ خداوند مقدسین کو جو اب تب سوئے ہوئے ہوں گے ان مقدسین کے ساتھ ساتھ، یعنی جو شہید ہوں گے، اٹھائے جانے کی اجازت دے گا۔ مقدسین کے ایمان کی تکمیل اور ان کی نجات شہادت، جی اٹھنے اور اٹھائے جانے اور ابدی زندگی میں پائی جاتی ہے۔ مقدسین کے اٹھائے جانے کا وقت مخالف مسیح کے ستانے کے ساتھ ان کی شہادت کے بعد ان کے جی اٹھنے کے فوراً بعد ہوگا۔ آیت نمبر 16۔ پس جو بادل پر بیٹھا تھا اس نے اپنی درانتی زمین پر ڈال دی اور زمین کی فصل کٹ گئی۔ یہ آیت بھی ہمیں مقدسین کے اٹھائے جانے کو بیان کرتی ہے۔ اٹھائے جانے کا مطلب مقدسین کو ہوا میں اٹھایا جانا ہے۔ تب کیا اس کا مطلب ہے کہ مقدسین ہوا میں اٹھائے جائیں گے اور تب خداوند کے ساتھ زمین پر نیچے اتر آئیں گے؟ لیکن بے شک خداوند کے اٹھائے جانے کے بعد ہمارا خداوند زمین اور سمندر اور سب جو اس زمین پر 7 پیالوں کی آفتیں نازل کرنے کے وسیلہ سے انہیں تباہ کر دے گا، اور یوں دنیا کو تباہ کرنے کے بعد وہ اس زمین سے اٹھائے گا اور مقدسین کے ساتھ مل کر نیچے اترے گا۔ تب خداوند اور اس کے مقدسین 1000 سال تک اس زمین پر بادشاہی کریں گے، اور جب برے کی شادی کی ضیافت مکمل ہوگی وہ آسمان کی ابدی بادشاہت میں چڑھ جائیں گے۔ جب مقدسین برے کی شادی کی ضیافت میں شریک ہوں گے، خداوند پہلے ہی تمام دنیا کو، یعنی ان تمام چیزوں کو نیا کر چکا ہوگا۔ ان کے اٹھائے جانے کے بعد مقدسین تھوڑی ہی دیر کے لیے خداوند کے ساتھ ہوا میں رکیں گے، اور جب 7 پیالوں کی آفتیں تمام ہو جائیں گی وہ ہزار برس تک اس کے ساتھ بادشاہی کرنے کے واسطے نئی زمین پر اتریں گے۔ تب وہ خداوند کے ساتھ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے اور اس کے ساتھ ابد تک زندہ رہیں گے۔ آیت نمبر 17۔ پھر ایک اور فرشتہ اس مقدس میں سے نکلا جو آسمان پر ہے، اس کے پاس بھی تیز درانتی تھی۔ فرشتہ جو یہاں ظاہر ہوتا ہے عدالت کا فرشتہ ہے۔ یہ فرشتہ دنیا کے لوگوں پر بڑی آفتیں نازل کرے گا جو خدا کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں، اور انہیں ابدی آگ میں پھینک دے گا۔ اس کا کام مخالف مسیح
اور اس کے غلاموں کے ساتھ ساتھ یعنی دنیا کے تمام گناہ گاروں کو جو اب تک نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں اتھا گڑھے میں پھینکنا اور باندھنا ہے۔ آیت نمبر 18۔ پھر ایک اور فرشتہ قربان گاہ سے نکلا جس کا آگ پر اختیار تھا۔ اس نے تیز درانتی والے سے بڑی آواز سے کہا کہ اپنی درانتی تیز چلا کر زمین کے انگور کے درخت کے گچھے کاٹ لے، کیونکہ اس کے انگور بالکل پک چکے ہیں۔ یہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اب گناہ گاروں کے واسطے اس کے خلاف کھڑے ہونے کے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے خداوند کے ہاتھ سے پرکھے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ خداوند کے وقت میں اس کے منصوبے کی عمدگیاں گھڑیاں موجود ہیں۔ گناہ گاروں کو اپنی آگ کی سزا دینے کے لیے خدا تمام گناہ گاروں کو اور ان سب کو جو باہم اکٹھے کھڑے ہیں جو خدا کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں اور انہیں ان کے مطابق سزا دے گا۔ آیت نمبر 19۔ اور اس فرشتہ نے اپنی درانتی زمین پر ڈال دی اور زمین کے انگور کے درخت کی فصل کاٹ کر خداوند کے قہر کے بڑے حوض میں ڈال دی۔ یہ کلام ہمیں دکھاتا ہے کہ مقدسین کے اٹھائے جانے کے بعد مخالف مسیح اور گناہ گار 7 پیالوں کی آفتوں کے ماتحت بری طرح دکھ اٹھائیں گے، اور زمین پر بھی خدا کے گناہ گاروں پر یعنی ان پر اپنی خوفناک آفتیں انڈیلنے کے وسیلہ سے اپنا غضب نازل کرے گا، اور تب اس کی پیروی جہنم کی سزا کے ساتھ کرے گا۔ آفتیں جو خدا یوں ان گناہ گاروں پر مخالف مسیح اور ان کے پیروکاروں پر نازل کرے گا ان کا راست غضب ہے۔ یہ گناہ گاروں کے لیے خدا کی دور اندیشی ہے جو اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 20۔ اور شہر کے باہر اس حوض میں انگور روندے گئے، اور حوض میں سے اتنا خون نکلا کہ گھوڑوں کی لگاموں تک پہنچ گیا اور 1600 فرلانگ تک باہر نکلا۔ یہاں یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کے غضب کی سزا محض اتنی دہشتناک ہے کہ اس کی اذیت اس کے لیے ہوگی، تب وہ تب تک زمین پر باقی ہوں گے، یعنی دونوں آدمیوں اور زندہ مخلوقات پر جو ان پر انڈیلی گئی 7 پیالوں کی آفتوں کے وسیلہ سے نازل کی جائیں گی۔ یہ آیت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ آفتیں تمام دنیا کو پامال کر دیں گی۔ جب مقدسین شہید ہوتے جی اٹھتے اور اٹھائے جاتے ہیں، اسی لمحے سے آگے 7 پیالوں کی آفتوں کا غضب ملا کر نازل ہوگا اور یوں ہر چیز کا خاتمہ کر دے گا۔ آسمان پر مقدسین اور فرشتگان کے علاوہ کوئی دوسرا جو خدا کی جانب کھڑا نہیں ہو چکا ہے ان خوفناک آفتوں سے نہیں بچے گا۔ ان کے لیے جو خدا کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں دوسری طرف صرف جہنم کی سزا کا انتظار کریں گے۔ مقابلے میں تب سے نئے سرے سے پیدا ہوئے مقدسین اپنے آپ کو ہوا میں خداوند کے ساتھ اپنی نجات کے لیے اس کا شکر اور اس کی تمجید کرتے ہوئے شادی کی ضیافت میں پائیں گے۔ تب سے آگے مقدسین اس کی ابدی برکات میں ابد تک خداوند کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ آمین۔